من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ایمان وہ قوت ہے جو انسان کو اندیکھی چیزوں کے اوپر یقین لانے کا کہتی ہے. جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پہ قادر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان میں بتاتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تک پہنچو تو تم میری خلاقیت کے اوپر غور کرو. جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس پہ غور کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر میری عظمت کو بٹھا دے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا نبی اور رسول مان لیا اس کے بعد جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے. لیکن آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے نبی اور رسول آتے رہے ہیں، وہ نبی اور رسول ہی اس امت کے لیے حجت ہوا کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری امت کو جو امت مسلمہ کا تتمہ ہے، یاد رکھیے امت مسلمہ کا مطلب صرف وہ لوگ مراد نہیں ہے جو قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار جو کرے گا قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کہلاتا ہے. ایک بہت بڑا فتنہ جو دنیا کے اندر عرصہ دراز پہلے پھیلایا گیا، اور یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں تھا، یہ آدم کے ساتھ شروع ہوا اور آج تک یہ قصہ جاری ہے. لوگوں نے اپنے خالق اپنے مالک اس کی قدرتوں کا انکار کیا، اور کچھ سائنسدان اس معاملے کے اندر آگے بڑھ کے آئے. اس پوری دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے بلکہ ایک میٹیریلزم کا ایک سرکل ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا کی تخلیق ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں مٹی جب گارا بنی، گارے کے اندر کیڑا پیدا ہوا، وہ کیڑا نشو و نما پاتا گیا، اس کے اندر ایولیوشن ہوتا چلا گیا، اور اسی نظریے کو ڈارون نے دنیا کے اندر بڑھا کے پیش کیا. وہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا منکر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. وہ ایولیوشن کو یوں ذکر کرتا ہے کہ گارے سے کیڑا پیدا ہوا، کیڑے کے اندر ایولیوشن ہو کر کے ارتقا کرتا گیا، ارتقا کر کے مختلف جانوروں کی شکلیں اختیار کی، اور آخری تتمہ اس کا انسانیت تھی جو کہ بندر سے تبدیل ہو کر انسان بن گئے. اب بندہ سوچے ایک چھوٹی سی مشین، چھوٹی سی سائیکل بھی خود نہیں چل سکتی جب اس کو چلانے والا نہ ہو. اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر ایسا کمال کا نظم و ضبط، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سسٹینر ہے، وہ چلانے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے،
اس نے کائنات کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ کائنات کو سنبھال کے بھی رکھا ہے. اگر جو نکال دیں تو اس کو ہم عام معنوں کے اندر دہریت کہتے ہیں یا اس کو ریشنلزم کہتے ہیں کہ ہم عقل کی بات کو مانتے ہیں، جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے اپنے کردار سے یہ تو پیش کیا ہی تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے، تمام معصیت سے، تمام کوتاہیوں غلطیوں سے بچا کر رکھتا ہے. اس کو وہ لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن اس وقت ذہنی ارتقاء کا منازل ابھی طے ہونا باقی تھی. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حقائق بیان کر دیے جن حقائق کو سننے کے بعد، غور کرنے کے بعد قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو انتہائی ذہین اور فطین ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ صرف قرآن کے اوپر غور کریں گے اور پہنچ جائیں گے کہ قرآن کا خالق کون ہے. اور جب یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو پیدا کیا، واختلاف اللیل، اور زمین کا گھومنا، صبح و شام کا پیدا ہونا، والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل درست رکھنے والے لوگ ہیں، غور کرنے والے لوگ ہیں، فکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ سوچنے والے لوگ ہیں. جب وہ صرف زمین کے اور دن اور رات کے آنے کے اوپر غور کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے بھائی، اگر ہم آج یہ غور کرنا شروع کر دیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور ان کو بے مہار چھوڑ دیں تو یقیناً گمراہی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں. اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور گمراہی تو مقدر ہے ان کا جو حد سے نکلنے والے ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، وہ گمراہی کا شاخسانہ. لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے سامان دے دے، جس کے دل کے اندر چاہے اللہ اپنے ایمان کو بھر دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. پہلی بات نہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اب ان تین چیزوں پہ غور کریں گے. اگر اس کا مثال ہم کسی شخص سے دیں، دنیاوی معاشرے سے دیں تو گمراہی کے آخری اڈے تک پہنچ جائیں گے. ہمارا خالق ہے، مگر کیسا خالق ہے؟ کہ ایسا خالق ہے جیسے کسی بندے نے کوئی مشین بنا دی، گاڑی بنا دی، جہاز بنا دی. ہمارا مالک ہے کہ وہ ایسا مالک ہے کہ کوئی چیز بنائی اور آگے کسی کو فروخت کر دے. اور یہ بات جب ہم ذہن میں لاتے ہیں کہ اللہ تمہارا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر بندہ اپنی چیز بنانے کے بعد اس کے اوپر قادر نہیں ہوتا. ایک بندے نے کوئی مشین بنائی ہے، کمپیوٹر بنایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع ہے وہ کمپیوٹر جواب دے جائے، وہ بنانے والا عاجز ہو جائے کہ اس کے اندر میں ترقی نہیں کر سکا، جو غلطی پیدا ہوئی ہے، جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو میں سدھار نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ خالق بنانے والا جس کا خالق ہے وہ بھی کمزور ہے، اس کا مالک بھی کمزور ہے کہ یہ اس کے پاس ہمیشہ ملکیت اس کی نہیں رہ سکتی، وہ بھی چرا کے لے جائے گا. اسی طریقے سے وہ قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کا معاملہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ قدرت ہماری والی قدرت نہیں ہے. یعنی قدرت میں بھی رکھتا ہوں، میں کتاب اٹھاتا ہوں زمین پہ رکھ دیتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں چلنا شروع کر دیتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں میری آنکھیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، ارادہ کرتا ہوں بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہوں، میری پیاس اور بھوک مٹ جاتی ہے. میں کہ قادر میں بھی ہوں. لیکن القادر کون ہے؟ جو ہر چیز کے اوپر دسترس رکھتا ہے، تصرف رکھتا ہے،
ایسا تصرف جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری کلام کے اندر اشارات دیے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن وہ کسی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر معیشت اور معاشرت کی کتاب نہیں ہے، وہ سیاست کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشارات دیے ہیں، اور تفصیل سے جو چیز ذکر کی ہے، جس کا 1/2 حصہ قرآن پر مشتمل ہے، وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے کہ میں نے کیسے دنیا بنائی، کیسے آخرت بنائی، کیسے انسان بنائے، کیسے دنیا کے اندر مختلف جانور پیدا کیے، چرند و پرند پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، پہاڑ اور دریا پیدا کیے، زمین پیدا کی۔ وہ زمین جو میرے حکم سے غلہ اگلتی ہے، وہ آسمان جو بارش برساتا ہے، میرے حکم سے تمہیں زندگی مہیا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہیں، اور اس قدرت کے اندر کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گمراہی کے اندھیرے کے اندر ڈوب جاتا ہے، وہاں سے نکلنے کا اس کا چانسز نہیں۔ اللہ سبحانہ کی عظمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک خاتون ساری زندگی گناہ کے اندر ملوث ہوتی ہے، بدکاری کے اندر رہتی ہے، اللہ چاہتا ہے چھوٹا سا کام اس خاتون سے کروا دیتا ہے۔ وہ خاتون ایک جانور، بھوکے پیاسے جانور کو اپنے جوتے میں پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے۔ اللہ اگر چاہے بڑے سے بڑا نیک آدمی، بڑے سے بڑا پرہیزگار آدمی جس نے کبھی معصیت نہیں کی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ فلاں بستی میں جا، اس بستی والوں کو، ان بستی والوں سمیت الٹ دے، تہس نہس کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یاد رکھیے۔ جبرائیل کہتے ہیں، جانتے خوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کراس کوشچن کرنا حرام ہے، لیکن پوچھتے ہیں اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے، اور کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ سننے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک۔ کہتے ہیں یا اللہ اس بستی میں تو ایسا بندہ بھی موجود ہے جس نے آنکھ جھپکتے تک کبھی معصیت نہیں کی، تیرا اتنا فرما بردار ہے، تیرا اتنے حکموں کو بجا لانے والا ہے، کبھی معصیت نہیں کی اس شخص نے، کیا میں اس کو بھی الٹ دوں، اس کو بھی تباہ کروں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بدبخت کو پہلے الٹ، پہلے اس کو غرق کر، کہ دنیا کے اندر میری توحید کا ستیہ ناش ہوتا رہا، لوگ باغی بنتے رہے، لوگ میری وحدانیت کا انکار کرتے رہے، لوگ منکرات کے اندر ملوث ہے آتے رہے، لیکن یہ شخص اپنے اللہ واللہ کہتا رہا، اس نے کبھی اس کی آنکھ کبھی جھپکی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھاؤں، منع کروں، نہیں منکر کا جو فریضہ ہے اس سے لوگوں کو بچاؤں۔ یہ بدبخت ہے تو پہلے سے الٹ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سوورنٹی ہے۔ اور ہم کبھی سوچیں، ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا ترم خام سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ذرا پیسہ آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، اقتدار آ جائے، پتہ چل جائے کہ میرے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی میرے خلاف حرکت نہیں کر سکتا، کتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم کتنی طاقت میں ہیں، کوئی بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، مالیکیول ہیں، ہمارے خلیات ہیں، جو اربوں کی تعداد کے اندر ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، ان سے بن کے ہمارا پورا جسم تشکیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ہم اگر اس پر غور کرنا چاہیں غور کر سکیں گے، لیکن حقیقت کو پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ عقل و دماغ و شعور رکھنے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ان کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ 100% درست ہے۔ تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی، غلطی تمہاری ہے، اس کے اندر کسی اور کا قصور نہیں، تم سمجھو، پہ غور کرو، تم پہنچ جاؤ گے۔
ابھی ذرا غور کرتے ہیں صرف ایک لمحے کے لیے، کیونکہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک نہ ماننا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ دنیا کے اندر، بہت دور کی بات نہیں، 100 سال پہلے کی بات شاید ہوگی، قرآن کے کچھ ایسے اٹل فیصلوں کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ کیوں وہ 2-2-4 کی طرح ماننے والے لوگ تھے، ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن ظاہر طور پہ انہوں نے قرآن کے واضح احکامات کا انکار کیا۔ مثلا مثالیں بہت سی دی جا سکتی، لیکن 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر، فرعون ان کے پیچھے ہے اپنی لشکر سمیت۔ جب موسیٰ دیکھتے ہیں، موسیٰ کی قوم دیکھتی ہے کہ آگے تو دریا آ گیا، سمندر آ گیا، پیچھے وہ لشکر ہے فرعون کا، تو موسیٰ کی قوم کہتی ہے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، ہم نہ کہتے تھے کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں تیرے ساتھ، ہم تیری حمایت کرتے ہیں لیکن لڑ نہیں سکتے تیرے لیے، تیرے اللہ کے لیے، تیرے دین کے لیے لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آج تو نے ہم نے مروا دیا، آگے سمندر ہے، آگے جائیں تو غرق ہو جائیں، ڈوب کے مر جائیں، پیچھے ہٹیں تو فرعون کے لشکر ہمیں تہوتیق کر دے، ہمیں قتل کر دے، تو موسیٰ تو نے مروا دیا۔ موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ اس سمندر میں، اس دریا کے اندر اپنی لاٹھی کو مارو۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری، سمندر یا دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، اور راستہ بھی کیسا؟ موٹر وے جیسا راستہ بن گیا۔ لوگوں نے شکر ادا کیا، تو اللہ نے بچا لیا، موسیٰ کے رب نے ہمیں بچا لیا، لیکن پہلے کیا شک تھا کہ موسیٰ مروا دیا۔ اب یہ دیکھتے ساتھ جس کے ذہن کے اندر شیطان تھا، گھمنڈ تھا، طاقت کا وہ نشہ تھا اس کے اندر، فرعون کہنے لگا دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا عظیم رب میں ہوں تمہارا، آج دیکھو سمندر بھی میرے ڈر سے راستہ سے چھوڑ دیا اور مجھے راستہ دے دیا سمندر نے، اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں نکلیں گے، کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے، ان کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے حواریوں کو اس طوفانی راستے سے نکالا۔ موسیٰ کا موسیٰ کو مشکل میں ڈالنے والا اس کا دشمن فرعون جب اپنی فوج سمیت اس راستے کے اندر گھسا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمندر دوبارہ مل گیا۔ اس وقت موسیٰ کا یہ سب سے بڑا دشمن کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، میں مان گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی حق ہے، وہی خالق ہے، وہی ہے، سب کچھ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن وقت گزر چکا، موسیٰ زاری قطار روتا رہا، التجائیں کرتا رہا، توبہ کی رٹتا ہے، لیکن توبہ کا راستہ بند ہو چکا۔ موسیٰ کے تمام پیچھے کرنے والے لوگ سمندر کے اندر غرق۔ اب قدرت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب یہ بات اگر کسی عقل کوئی برقل کے گھوڑے دوڑنا شروع کر دے کہ یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بات سائنس اس کو نہیں مانتی، وہ انکار کرتے، معجزات کا انکار کرتے۔ اس طریقے سے کہا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر شیطان ہے، جن ہیں، یہ تصرف رکھتے ہیں، اس کا عقل میں یہ بات نہیں آتی، مرئی طور پہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، شیطان کو یہ جن کو کبھی میں دیکھا نہیں، ہم نے اس کی قدرت کو نہیں دیکھا، اس کو ملے نہیں، انکار کر دیا جن کی ہم کو تصور نہیں۔ اس طریقے کے تمام معجزات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر بیان کیے تھے، سب کا انکار کر دیا۔ وہ شخص کا پہلا شخص سر سید احمد خان تھا جس نے تمام چیزوں کا انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جب میں انگریزوں کے ساتھ بیٹھوں گا، انگریزی اس کو بہت اچھی بڑی آتی ہے، اب نیت اس کی ہے وہ جو جانے، لیکن اس کا نظریہ کیا تھا کہ میں انگریزوں کے ساتھ بیٹھوں گا، انگریز مجھ سے پوچھیں گے، جب یہ چیزیں قرآن کی میرے سامنے رکھیں گے، میرے پاس عقلی طور پہ کوئی جواب نہیں ہے، میں شرمندہ ہو جاؤں گا اور اسلام کا دفاع نہ کر سکوں گا، انکار کر۔ اسلم جیراج پوری ہے، ایک چکڑوالوی ہے، اور اس کا آخری تتمہ جو ہے غلام احمد پرویز جیسے لوگ تھے جو نے آ کے یہ شبہ ڈالا کہ یہ تمام معجزات جو بیان کیے گئے ان کا مفہوم کچھ اور ہے، مسلمانوں نے انٹرپریٹ کچھ اور کر۔ بھائی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتے، ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے لمبی بات ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں
اس کے بارے میں کوئی انکار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. اور کب کی موجود ہیں؟ جس وقت یہ نام نہاد سویلائزیشن ہمارے یہاں جو ہے ترقی ہے، یہ سائنسی ترقی ہے، یہ اقتصادی ترقی ہے، یہ مادیت جو ترقی ہے، وہ ترقی کا تصور اس وقت نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نکات بیان کر دیے جو قیامت تک کے لیے اٹل رہے. اور بڑے سے بڑا ریشنلسٹ، بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا اللہ کا منکر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بات کوئی نہیں کر سکتا وجود اس کے جو کہ خالق. صرف چند مثال دیتا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ آج کل دنیا کے اندر انسان کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا چہرہ ہے، اس کی شکل ہے، اس کا ڈی این اے ہے. لیکن یہ مشکل چیزیں ہیں. چہرے سے بندہ پہچانتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا چہرہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے، ایک دوسرے سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، چہرہ ملتا ہے، ڈی این اے نہیں ملتا. ڈی این اے ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو نہیں ملتی. اور اس وقت دنیا کے اندر انسان کی پہچان کے سب سے بڑا ذریعہ اس وقت یہی ہے. جو ہمارے پاس دسترس جو ہماری ہیں، جو معلومات ہے، قدرت ہمارے ہاتھ میں جو دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر ایک بہت بڑی پہچان کا ذریعہ ہمارے فنگر پرنٹس. اربوں دنیا کے اندر انسان پیدا ہو جائیں اور صرف انگلیوں کو پورے کے اندر اللہ تعالیٰ کو قدرت رکھی ہے کہ کوئی بندہ ایک دوسرے پورے سے میچ نہیں کرتا، بالکل مختلف. اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا، بنا قادرین علی ان نسوی بنانہ. کیا بنایا؟ کہ میں نے تمہارے انگلیوں کے پورے بنائے، پورے بنانے پہ میں قادر ہوں. اس وقت لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں چلتا کہ پوروں کے اندر کون سی اتنی بڑی اہمیت پیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں، دل بنایا ہے، دماغ بنایا ہے، ایک شاہکار ہے انسانیت کا. لیکن اس ذکر کس کا کرتے ہیں؟ معمولی سی چیز کا. تو انگلیوں کے پورے ہم نے، اللہ کہتا ہے میں نے انگلیوں کے پورے بنائے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ فنگر پرنٹ کے ذریعے تمام کام کیے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا بایو میٹرک کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ یہ کنفرم بات ہے، کبھی بھی ایک انسان کے پورے دوسرے انسان سے کبھی بھی نہیں مل سکتے، یہ ناممکن ہے. اور یہ بنانے والا کون ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس نے یہ بنایا ہے اور انسان کو عاجز کر دیا کہ تم کیسے چاہو گے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے انکار تم کیسے کرو. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر شاف پاتے کل فی فلک یسبحون. دنیا کے اندر سب چیز ایک زمانے میں ترجمہ کیا جاتا تھا. دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جس پہ ہو تسبیح کرتی ہے، سباحہ، تسبیح بیان کرنا. تسبیح ہم کہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا. لیکن اس وقت جدید سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کل فی فلک یسبحون کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر ہر چیز تیر رہی ہے، کوئی چیز ساکت نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے کے اندر یورپ کے اندر کیا معاملہ ہوا تھا؟ جب یورپ کے سائنسدانوں نے 16ویں صدی کی بات ہے، کوئی دور کی بات بھی نہیں، 16ویں صدی کے انگلستان کے اور یورپ کے سائنسدانوں یہ تصور پیش کیا کہ زمین ساکت نہیں ہے، سورج بھی ساکت نہیں ہے، چاند بھی ساکت نہیں ہے، سب لوگ حرکت کے اندر، سب سے حرکت کے اندر. اب یہ بات ان کی مذہبیت کے اندر بڑی آڑ آتی ہے، کیسے مان لیں؟ عیسائیت کے اندر یہ چیزوں کا توڑ جواب موجود نہیں تھا، نہ بابل میں تھا، نہ توریت میں تھا، نہ زبور کے اندر تھا. انہوں نے کہا تم اس نظریے سے واپس ہو جاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اتار دی جائیں گی. یہ ہمارے مذہب کے اوپر چوٹ ہے. اب سائنسدان کیسے مان لے جس نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ باقی ایسا معاملہ ہے کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے، چاند، زمین، سورج، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز حرکت کرتی ہے. ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا کہ تم اس چیز سے انکار کر دو، اس بات کہہ رہے ہو، بات غلط ہے، اس کے دل دماغ میں کوئی نہیں ہے، اس سے ہمارا مذہب بدنام ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہر چیز یسبحون، یعنی سباحہ کا مطلب ایک تو ہے تسبیح کرنا، دوسرا یسبحو بسباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، مسبح کہتے ہیں عربی کے اندر سوئمنگ پول. ہر چیز تیر رہی ہے. اور آج معلوم ہوا ایک چھوٹا سا آئٹم ہوتا ہے، آئٹم جو ہوتے ہیں ذرہ چھوٹا سا جس کو توڑ کے بڑی قوت بنائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی الیکٹران پروٹون اس کو حرکت کرتے ہیں، 24 گھنٹے حرکت کرتے رہتے ہیں. کوئی چیز ساکت نہیں ہے پوری کائنات کے اندر، ہر چیز گردش کے اندر. زمین گردش کرتی ہے، زمین کی گردش کے بھی 2 حصے ہیں، ایک اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، دوسرا سورج کے گرد گھومتی ہے. محور جو گھومتی ہے وہ 24 گھنٹے کا گھومنا ہے، اسے دن اور رات بنتے ہیں. اور جو سورج کے گرد گھومتی ہے وہ گردش پورے احاطہ بہت بڑا محیط کے اوپر زمین سفر کرتی ہے، اس سے ہمارے سال بنتے ہیں، ہمارے موسم بنتے ہیں. اور آج دنیا مانتی ہے کہ یہ بات ہمیں آج پتہ چلی ہے، سائنس نے ثابت کیا ہے. لیکن یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اللہ کے قرآن نے آج سے 14 سال بتلا دی کہ اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی ہزار باتیں ہیں قرآن کے اندر، اس کے اندر عاجز ہو گئے سائنسدان، جب انہوں نے آسٹرونومسٹ ہوتے ہیں دنیا میں فلکیات کے ماہر ہیں، اب انہوں نے جب اپنی تحقیقات کی اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا، مجبور ہو گئے کہ ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں خلق کی ہیں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ ایک بہت بڑا چیز آپ کو پتا ہے، شاید جو لوگ سائنس سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، موضوع کیوں بہت لمبا ہے لیکن ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں اس کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے۔ دیکھیے بگ بینگ کا تصور یہ ہے کہ کائنات کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بگ ایکسپلوژن، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی وجہ سے تمام کائنات وجود میں آئی، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، ہم بہت بڑی ترم خان ہیں، ہم دیکھیں ہماری حیثیت کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جراثیم جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، وہ جیسے کھربوں جراثیم مل کے ہمارے جسم تک تشکیل پاتا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی دسترس نہیں رکھتے کہ وہ کیسے بنتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، خلیات کیسے بنتے ہیں، کیسے ٹوٹتے ہیں، خون کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے۔ اور اب سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان، تندرست انسان کا خون 6 مہینے بعد پرانا 100% ختم ہو کے نیا بن چکا ہو۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہمارے خلیات جو ہیں، مالیکیول جس کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹتے اور بنتے ہمارے جسم